پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں افریقی ہوں ماسٹر، غلامی کی کرب سے ہم سے زیادہ واقف کون ہوگا؟ میں آزادی کی تڑپ سے واقف ہوں، مجھے اپنی جد و جہد میں شریک کر لو۔ میں تمہارا ہم مذہب نہ صحیح لیکن انسان تو ہوں، میں بھی انسانی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہو لوبو؟ ہاں ماسٹر، تم لوبو کو سچا پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں بھی کسی سے اجازت کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، مجھے بہت سے اختیارات دیے گئے تھے۔ لوبو میرے ساتھ میری رہائش گاہ میں منتقل ہو گیا، اس نے میرے تمام امور سنبھال لیے تھے۔ راتوں کو وہ ایک چاقو چوبند محافظ تھا اور کسی شکاری کتے کی طرح ہوشیار تھا۔ اس کی بہت سی خصوصیات تو بعد میں میرے سامنے آئی۔ اب وہ خوش رہتا تھا، اس نے ماضی بلانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب نظر آتا تھا۔ اولیو ہاورڈ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ ہائی کمان نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسے نہ چھیڑا جائے۔ ضروری میٹنگوں میں بھی شرکت لازمی قرار دے دی گئی تھی اور میرے مشوروں پر توجہ بھی دی جاتی تھی۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ میں واحد شخصیت ہوں جو تنظیم کے دونوں بازوؤں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہوں، یعنی تنظیم کے سیاسی بازو الفتح کو بھی بعض امور میں میری ضرورت پیش آ جاتی ہے اور عملی حصے الاسفہ میں بھی میری وہی حیثیت برقرار تھی۔ ہینڈرک کا جزیرہ سان برے اب غیر آباد پڑا تھا اور اب وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ اس دوران تنظیم نے بہت سے کام کیے تھے، صہیونیوں سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھی اور فلسطینی گوریلے کبھی کامیاب اور کبھی ناکام ہوتے تھے۔ محمود جالود گروپ بھی کئی کارنامے انجام دے چکا تھا۔ نائمہ برق مجھ سے ملتی رہتی تھی، میں نے بعض مہمات میں اپنی خدمات بھی پیش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے محفوظ رکھا۔ پھر ایک دن ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں مجھے طلب کر لیا گیا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی شخصیتیں موجود تھیں۔ میری شمولیت کے بعد اجلاس کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جس کی تفصیل یوں تھی۔ فلسطینی جدوجہد کے سلسلے میں بہت سے ممالک فلسطینی مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے اور فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ بین الاقوامی مجبوریاں ان کے آڑے آتی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک کھل کر اس ہمدردی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ البتہ در پردہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے تھے اور کرتے رہنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں مشرقی جرمنی کی ایک خفیہ تنظیم نے یوگوسلاویہ میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی جو انتہائی خفیہ تھی۔ اس کانفرنس کی کامیابی سے تنظیم کو بہت سی سہولتیں حاصل ہوئی تھی اور اس سلسلے میں ایک اور کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسری بار یہ کانفرنس میڈرڈ میں منعقد ہوئی، لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہ کانفرنس خفیہ نہ رہ سکی اور اس کے شروع ہونے سے چند لمحات قبل اس کانفرنس ہال کو بم سے اڑا دیا گیا اور بہت سی سرکردہ شخصیتیں اس میں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ التوا میں پڑ گیا اور طویل عرصے تک ہم کسی دوسری جگہ کا انتخاب نہ کر سکے۔ دنیا بھر میں موجود یہودی اسرائیل کو اپنا آخری گھر سمجھتے ہیں اور اس کی بقا کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اس لیے اس کانفرنس کا راز بھی راز نہیں رہ سکا اور اس بار بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انتہائی خفیہ پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس بار ہم نے اس کانفرنس میں فلسطینی نمائندگی کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ عرب، ایک بالکل غیر متعلق شخصیت ہے جسے فلسطینیوں سے ہمدردی ہے اور وہ اس سے قبل بھی ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر چکی ہے، لیکن ایسے شواہد بھی مل گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کی اطلاع بھی دشمن کو ہو گئی ہے اور وہ اسے ناکام بنانے کے در پہ ہے۔ چنانچہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے اس شخصیت سے خصوصی درخواست کی ہے کہ وہ 2 ماہ قبل مقررہ جگہ پر پہنچ جائے اور وہاں کے ماحول میں خود کو ضم کر لے اور پھر خاص وقت پر کانفرنس میں شریک ہو جائے۔ ہماری یہ درخواست قبول کر لی گئی ہے اور وہ ہم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہم میں سے کوئی اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے ایک خاص ہمدرد ملک نے اس سے بات چیت کی ہے اور اسی قیمہ پر وہ شخصیت اس کانفرنس میں ہماری نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ چنانچہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی منزل بلغراد ہوگی اور پھر وہاں سے وہ اورینٹ ایکسپریس کے ذریعے اطالیہ چلی جائے گی۔ 2 ماہ تک اس کا قیام وینس میں ہوگا اور کانفرنس کے خاتمے کے بعد وہ وینس سے ہالینڈ چلی جائے گی۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا ہے کہ الاسفہ کے چند خاص رکن کانفرنس کے انعقاد کے دوران وینس میں رہیں گے۔ 8 افراد کو بلغاریہ روانہ کیا جا چکا ہے اور 2 افراد 17 تاریخ کو اس جہاز سے سفر شروع کریں گے
جس میں وہ شخصیت سفر کرے گی۔ اس انتہائی اہم مشن کے لیے ہمیں ایک اعلیٰ ذہن کی ضرورت ہے جو نہ صرف ذہین ہو بلکہ عملی صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، اور اس کام کے لیے ہائی کمان نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسٹر علی یار خان۔ میں اس انکشاف پر ششدر رہ گیا تھا، تمام نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کو حق ہے مسٹر علی کہ آپ اپنی منظوری یا نامنظوری کا اظہار کریں، کسی بھی شکل میں یہ ذمہ داری آپ پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ بمشکل تمام میں نے گلا صاف کر کے کہا، اگر مجھے یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے اور ہائی کمان نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہائی کمان کے خصوصی اجلاس میں ایک بھی ووٹ آپ کے خلاف نہیں تھا مسٹر علی۔ میں نے نہایت اعتماد سے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو مکمل اختیار ہے کہ نہیں، میں اس اعزاز کو خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ میرا دماغ ہوا میں اڑ رہا تھا، مجھے واقعی بہت اہم درجہ دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی۔ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دوسرے آدمی کا انتخاب مجھے ہی کرنا تھا۔ فواد نے میری رہائش گاہ پر مجھ سے ملاقات کی۔ اگر تم پسند کرو علی تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں فواد، کوئی خیال دل میں نہ لانا، میں نے اس شخصیت کا انتخاب کر لیا ہے۔ مجھے بتاؤ گے اس بارے میں؟ لوبو، او کیا تم اسے بہتر سمجھتے ہو؟ ہاں فواد، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا کوئی خاص پہلو؟ ہاں، وہ کیا؟ ہم دونوں دشمنوں کی شبہات سے بالاتر ہوں گے، وہ افریقی عیسائی اور میں پاکستانی۔ میں سمجھ رہا ہوں، فواد نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ ٹھیک نہ رہے گا؟ نہ صرف ٹھیک بلکہ بے حد موزوں۔ ناراض تو نہیں ہوئے میری بات پر؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور فواد ہنسنے لگا۔ تمہارا خلوص، تمہاری محبت اس کی گنجائش کہاں رکھتی ہے علی؟ تم تو بس پیار کیے جانے کے قابل ہو، کون ناراض ہو سکتا ہے تم سے؟ بہرحال 17 تاریخ میں ابھی 5 دن باقی ہیں۔ تیاریوں کے لیے تمہیں زیادہ وقت تو درکار نہیں ہوگا، اور پھر میرے خیال میں کل ہی سے تربیت شروع ہو جائے گی۔ تربیت؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، ہر مہم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات مہیا کی جاتی ہیں۔ تمہیں اطالیہ سے تو واقفیت نہیں ہوگی۔ دوران تربیت تمہیں وہاں کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں گی۔ یوں بھی وہاں تمہیں 2-3 ماہ گزارنے ہوں گے، اور پھر ان معاملات کے بارے میں بھی مزید کچھ بتایا جائے گا، فواد نے جواب دیا۔ فواد کا کہنا درست تھا۔ دوسرے دن فون پر مجھے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا، اور اسی دن سے 3 گھنٹے میری تربیت کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ پہلے دن مجھے بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور اطالیہ کی جغرافیائی پوزیشن بتائی گئی۔ صوفیہ سے وینس تک کے سفر کی تفصیلات مہیا کی گئیں۔ فلموں کے ذریعے وینس تک کے راستے دکھائے گئے۔ بلغراد سے ڈینوب کے راستے اورینٹ ایکسپریس کا سفر بھی دکھایا گیا تھا، کیونکہ میرے 8 ساتھی صوفیہ ہی سے وقت مقررہ پر اورینٹ ایکسپریس میں سوار ہونے والے تھے۔ ان 8 کی تفصیلات بھی اسی دن مہیا کر دی گئی تھی۔ ویسے یہ سب میرے لیے اجنبی تھے، لیکن تصاویر کے ذریعے مجھے ان سے پوری طرح روشناس کرا دیا گیا تھا۔ یہ 3 گھنٹے بے حد مشقت کے تھے۔ مجھے یہ ساری تفصیلات ذہن نشین کرنا تھی، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ روانہ ہونے سے قبل میرا امتحان بھی لیا جائے گا۔ میں نے کافی توجہ سے یہ ساری معلومات ذہن نشین کی۔ لوبو کی نامزدگی بھی قبول کر لی گئی۔ اس کے سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے گئے تھے، کیونکہ وہ صرف میرا معاون تھا۔ فرصت کے اوقات میں میرے دوست مجھ سے ملتے رہتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، لیکن نائمہ برق سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن میں نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اسے فون کیا۔ ایک ملازمہ نے فون اٹھایا تھا۔ نائمہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں جناب، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ سخت بخار میں مبتلا ہیں 3 دن سے۔ اس سے قبل ڈاکٹر یہاں آتا رہا ہے، لیکن آج وہ خود چلی گئی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ کمال ہے، مجھے اطلاع نہیں تھی، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس مجاہدہ سے مجھے بہت انسیت ہو گئی تھی، اور اکثر میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ بہرحال جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ واپس آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تغافل تعجب خیز ہے میرے لیے، تم بیمار تھی اور مجھے اطلاع تک نہ ہوئی، میں نے شکایتی انداز میں کہا۔ معمولی سا بخار تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، نائمہ نے کہا، اور اس معمولی بخار نے تمہارا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یقین کرو مجھے بہت افسوس ہوا، اور زیادہ بری لگنے لگی ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے کیوں، یہ میری بدبختی ہے کہ میں کسی کو متاثر نہیں کر پاتی۔ نائمہ، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔
میں نے کہا اور وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ بتا رہی ہوں کہ بخار نے میرا دماغ الٹ دیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بخار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہنس پڑی۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات ضرور ہے نائمہ، مجھے بتاؤ گی نہیں؟ ناراض ہو مجھ سے؟ یقین کرو مجھے علم نہیں ہو سکا تھا، تاہم میں معافی چاہتا ہوں۔ علی پلیز شرمندہ نہ کریں، نہ جانے کیا بکواس کر گئی ہوں۔ کیا پیئیں گے آپ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازمہ کو پکارا۔ تم مجھے لاکھ بہلانے کی کوشش کرو نائمہ، لیکن تمہارے ذہن میں کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، حماقتیں پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے علی، اس موضوع کو ختم کر دو۔ تم میری عیادت کو آئے، میں شکر گزار ہوں۔ اگر بیمار نہ ہوتی تو تمہیں تمہاری کامیابیوں پر مبارکباد دینے ضرور آتی۔ اتنے مختصر وقت میں بہت کم لوگ یہ حیثیت حاصل کر پاتے ہیں۔ یقین کرو علی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تم ہمارے درمیان نئے ہو۔ میں ان حماقتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جن کا پوشیدہ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ضد کرنے والے انداز میں کہا، علی خدا کے لیے۔ نائمہ نے التجا کی۔ ٹھیک ہے نائمہ، میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا، تاہم یہ کسک میرے ذہن میں ہمیشہ رہے گی۔ میرے لیے یہ نیک فال ہوگی۔ اس طرح میں تمہیں کبھی کبھی یاد تو آتی رہوں گی۔ ویسے لوگ تمہاری ایک اور جرت پر تبصرہ کر رہے ہیں، نائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ تم نے اپنے نائب کے لیے کسی تجربہ کار شخص کے بجائے لوبو کا انتخاب کیا ہے، جو ان معاملات میں کوئی تجربہ نہیں رکھتا بلکہ ایک سادہ سا انسان ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں لوگوں کے متضاد خیالات ہیں۔ کچھ لوگ اسے حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی قرار دے رہے ہیں اور کچھ نا تجربہ کاری۔ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عموماً ایسے مواقع پر تجربہ کار افراد منتخب کیے جاتے ہیں تاہم باہمی مشورے سے کسی خطرے کا احتمال ختم ہو جائے۔ لیکن تم اپنے کام سے بے حد مطمئن ہو اور تنہا سب کچھ کر لینے کی قوت رکھتے ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے نائمہ، لوبو کا انتخاب میں نے صرف چند وجوہ کی بنا پر کیا ہے جن کے بارے میں فواد کو بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے غلط نہ سوچا ہوگا۔ ویسے سچ بتا دوں، تھوڑی سی بد دل میں بھی ہوں۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ اس مہم میں جانے والے امیدواروں میں سے تھی، نائمہ نے کہا۔ اوہ تعجب ہے نائمہ، ویسے یقین کرو میں کسی قیمت پر یہ نہ کرتا۔ میں زندگی اور موت کو یکساں سمجھتا ہوں۔ کسی مہم کی انجام دہی کے وقت میں سارے کام کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں جن میں موت 99% اور زندگی صرف 1% ہو۔ لیکن اگر میرے ذہن پر کسی دوسرے کی زندگی بچانے کا خیال مسلط ہو تو پھر میں ناکارہ ہو جاؤں گا۔ میں تربیت یافتہ ہوں علی، سند ملی ہے مجھے۔ یقیناً ان الفاظ سے تمہاری یا کسی اور کی توہین مقصود نہیں ہے، بس اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ 17 تاریخ کو روانہ ہو رہے ہو؟ نائمہ نے فوراً بات بدل دی۔ ہاں، اب دوبارہ ملاقات مشکل ہے، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، نائمہ نے کہا۔ اجازت نائمہ، اب شرط زندگی واپسی پر ملاقات ہوگی، میں نے کہا اور نائمہ نے گردن ہلا دی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، لیکن طبیعت کچھ بجھ سی گئی تھی۔ اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ نائمہ کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ پاتا۔ نائمہ کسی حماقت کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ اس زندگی میں ان حماقتوں کی گنجائش کہاں تھی؟ آگ اور خون کے کھیل میں حسن و عشق کے لمحات کا تصور بھی مزید کا خیز تھا۔ کم از کم مجھ جیسا انسان یہ دو رخی نہیں چل سکتا تھا۔ میں اپنے مشن سے مخلص تھا اور بس اسی میں مگن رہنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کھیل کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ گھر واپس آیا تو ایک اور ڈرامہ تیار تھا۔ ہادی اعظمی اور ڈینی مارش اسمتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ پروفیسر ہادی اعظمی کو سلام کر کے میں ڈینی کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ ڈینی کی آنکھیں متورم تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ خیریت ڈینی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آج رات 4:30 بجے کی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ اوہ ویری گڈ، سارے انتظامات مکمل ہو گئے؟ ہاں، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، ڈینی کے بجائے پروفیسر نے بتایا اور ڈینی سسکیاں لینے لگی۔ نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہو ڈینی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ مجرم تھے، تم جانتی ہو، ان کے ہاتھوں میں تمہاری زندگی محفوظ نہیں تھی۔ ہینڈرک انسان نما درندہ تھا، کسی معمولی سی غلطی پر جان لے لینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم ان کے چنگل سے نکل کر اب ایک آزاد زندگی گزارو گی، لندن میں اپنی شخصیت بدل لینا۔ شکریہ علی، کبھی لندن آؤ تو مجھے ضرور تلاش کرنا، ڈینی نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہادی اعظمی کے ساتھ چلی گئی اور میں گہری سانس لے کر مسکرانے لگا۔ لوبو کسی کام سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ لوبو یہاں آؤ یار، میں نے کہا اور وہ میرے نزدیک آ گیا۔ مصروف ہو کچھ؟ نہیں ماسٹر، کہو۔ وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ عورت کیا چیز ہے؟ مرد کے لیے مسلسل سر درد، لوبو نے بے دھڑک کہا اور میں ہنس پڑا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟
میرا نہیں ماسٹر، تاریخ کا، لوبو نے جواب دیا، لیکن ہمارے سامنے وہ بڑی مقدس شکلوں میں بھی موجود ہے، ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں۔ مانتا ہوں ماسٹر، بیوی کی حیثیت سے ہمیں اس کے لیے کولو کا بیل بننا پڑتا ہے، نازو انداز اٹھانے پڑتے ہیں۔ محبوبہ کی شکل سے ہو تو سارے زمانے کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، اپنی بساط اور اوقات سے بڑھ کر اس کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے نفرت کریں تو بھی ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں ہم اس کے احترام کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ ہماری ماں کسی کی بیوی ہوتی ہے، بہن اور بیٹی بھی۔ کچھ ہمارے لیے پریشان کن ہوتی ہیں، کچھ دوسروں کے لیے۔ لوبو نے جواب دیا اور میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ یار لوبو، تو فلاسفر ہے، کوئی چوٹ کھا چکا ہے؟ نہیں ماسٹر، لوبو بچپن میں اپنے وطن سے دور ہو گیا، اس لیے اپنی نسل کی لڑکیوں سے تو رابطہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہاں آ گئے تو شکل اس قابل نہ تھی کہ ان کی توجہ کا مرکز بنتے۔ بات کبھی ہنسنے بولنے سے آگے نہ بڑھی، لیکن چوٹ کھائے ہوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور خود پر اس سلسلے میں فخر کیا ہے۔ بہت خوب، تو بہت سخت انسان ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لوبو بھی ہنستا رہا تھا۔ اس گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی سی ذہنی تفریح حاصل ہو گئی تھی اور نائمہ برگ اور ڈینی کی کیفیات کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ 16 تاریخ امتحان کی تاریخ تھی۔ صبح سے شام تک مجھے ہیڈ کوارٹر میں رہنا پڑا۔ امتحان لینے والوں نے کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ وینس مجھے ازبر ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام امور میں بھی میں نے ان کے سوالات کے جوابات تسلی بخش دیے تھے۔ بس ایک گرہ تھی میرے ذہن میں کہ کاش اس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے طور پر اس سلسلے میں کوشش کروں گا اور اسے کھوج نکالوں گا۔ 17 تاریخ کو میرے تمام دوستوں نے مجھ سے ملاقات کی اور دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نائمہ برق نہیں آئی تھی۔ فواد نے بتایا کہ وہ بخار کا شکار ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا اور پھر رات کو میں اور لوبو ایئرپورٹ چل پڑے۔ بظاہر کوئی میرے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ در پردہ بہت سی آنکھیں میری نگراں ہوں گی۔ لیکن مجھے اس شخصیت کی تلاش تھی اور میں جہاز کے مسافروں میں اسے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ آخری لمحات میں ہم طیارے میں داخل ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے ہمیں ہماری سیٹ بتا دی تھی۔ تمام ضروری امور کے بعد طیارے کی انجن سٹارٹ ہو گئے اور پھر وہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ سنسنی خیز سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ طیارہ فضا میں پرسکون پرواز کر رہا تھا۔ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تھے اور مسافر اپنی سیٹوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پائلٹ کیبن سے موسم کا حال نشر ہونے لگا۔ سپیکر سے پائلٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہوسٹس مسافروں سے ان کی ضروریات پوچھتی پھر رہی تھی۔ میری بے چین نگاہیں مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں درمیانی سیٹ پر تھا اور زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پائلٹ کیبن کے دروازے سے لے کر پیچھے تک کا ایک چکر لگا کر ایک ایک مسافر کی شکل دیکھ لوں، لیکن یہ معیوب اور مشکوک بات تھی۔ بڑی غیر یقینی کیفیت تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود بڑے احمق نہیں تھے۔ انہوں نے ہر بات سامنے رکھی ہوگی، یعنی اس بات کا امکان نہیں تھا کہ اس پراسرار شخصیت نے اس پرواز سے سفر نہ کیا ہو۔ یقیناً انہی لوگوں میں وہ اہم شخصیت موجود ہوگی۔ اگر وہ شخصیت کسی وجہ سے سفر نہ کر پاتی تو مجھے روانہ نہ کیا جاتا۔ لیکن وہ ان مسافروں میں سے کون ہے؟ اس ایک تردد کے علاوہ کوئی اور خیال میرے ذہن میں نہیں تھا۔ آئندہ پیش آنے والے حالات کے لیے میں بالکل تیار تھا۔ یوں بھی تنظیم کی طرف سے مجھے تمام سہولتیں مہیا کر دی گئی تھی، لیکن مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے ہر حال میں گزارا کرنے کی قوت عطا کر دی تھی۔ کافی دیر تک میں اس سلسلے میں غور و خوض کرتا رہا، پھر میں نے ذہن جھٹک کر اس خیال کو نکال پھینکا، بلا وجہ اس کوشش میں سر کھپانے سے کیا فائدہ؟ وقت اور حالات خود ہی اسے سامنے لے آئیں گے، بلکہ یہ سسپینس تو دلکشی کا حامل ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ کیا تم سو رہے ہو لوبو؟ میں نے خاموشی سے اکتا کر لوبو سے سوال کیا۔ نہیں ماسٹر، پوری طرح جاگ رہا ہوں، بس تمہاری سوچ میں مخل نہیں ہو رہا ہوں۔ تم خود بھی تو کچھ سوچ رہے ہوگے۔ کچھ بھی نہیں، میں زیادہ تر اپنے ذہن کو آزاد رکھتا ہوں تاکہ اگر کبھی سوچنا ہی پڑ جائے تو دماغ تازہ ہو۔ لوبو نے کہا، بلا شبہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں جوں جوں تمہارے بارے میں غور کرتا ہوں حیران ہوتا جاتا ہوں۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، غور کرنے کے یہی نقصانات ہوتے ہیں ماسٹر، تمہاری سوچ رائی کو پہاڑ بناتی رہے گی اور جب سوچوں کے سمندر سے نکلو گے تو رائی رائی ہی ہوگی۔ لوبو نے جواب دیا، او فلاسفر بس میرا دماغ نہ کھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لوبو بھی ہنسنے لگا۔ میری توجہ پھر مسافروں کی طرف ہو گئی تھی۔ لوبو نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔